بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں، جو کہ ایک ایسی ہستی کا متعلق ہے کہ جو سیدہ نساء العالمین ہے، بے شک، جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، سبحان اللہ، اور جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انہا ام ابیہا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بہت سارے القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب جو ہے ام ابیہا ہے۔ ام ابیہا ہمارے ہاں نام بھی رکھتے ہیں، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت بھی کروں ضرور کہ ام ابیہا کا لفظی مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اپنے والد کی ماں، کیا بات ہے۔ لیکن یہاں جو معنی اس کا لیا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ اور ناطہ اور تعلق اس طرح تھا، اور آپ کا ایسا کیئرنگ ایٹیچیوڈ تھا کہ آپ کو یہ لقب جو ہے وہ تفویض کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کی ماں قرار پائیں۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت کو ہم نے سمجھنا ہو تو اس کے لیے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 احادیث کوٹ کروں گا۔ ضرور۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی جو سیرت ہے، اس کی اگر کسی نے مجسم شکل دیکھی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ کمال ہے، سمتن ودلن وحدین برسول اللہ فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، کہ میں نے طور طریق میں، سیرت و اخلاق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کی مشابہت سے بڑھ کر کسی کی مشابہت نہیں پائی۔ کیا بات ہے، کہ آپ کے یعنی نشست و برخاست کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا نظر آتا تھا۔ کیا بات۔ اسی طرح اگر اخلاق کی بات کی جائے تو اخلاق کریمانہ میں ایک وصف جو ہے وہ راست گوئی ہے، بے شک، صدق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں سیدہ کے بارے میں کہ ما رأیت احدا، جیسے پیچھے فرمایا ما رأیت احدا، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اصدق لہجۃ کمال من فاطمہ بنت رسول اللہ الا الذی ولدہا صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ، کہ میں نے لہجہ کی صداقت میں، سچ گوئی میں، راست گوئی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی ہستی کو نہیں پایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی کی صداقت ہے تو وہ سیدہ کے حصے میں آتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، لیکن جو مقام و مرتبہ، جو علو شان آپ کے حصے میں آئی وہ کسی اور صاحبزادی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ، کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا گوشہ ہے، کیا بات، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن ابغضہا ابغضنی، اور جو اس کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ تو شجنۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے وہ میری ثمرے جو ہے وہ یعنی ایسی ثمر ہے، ایسی شاخ ہے جو ثمر بار ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسل ہے اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ سلام اللہ علیہ کے طریق سے ہی آگے چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کی جو اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سادگی کا مرکہ تھی۔ واہ۔ آپ باوجود اس کے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور ایسی صاحبزادی ہیں جو لاڈلی صاحبزادی ہیں، بالکل، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں چلی جاتی ہیں تو آپ گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں، بالکل، اتنا کام کاج کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن شرم و حیا کا اتنا پاس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کسی خادمہ کو طلب نہیں کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ہیں کہ انبیاء کے امام ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، بالکل بالکل، آپ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، والی ہیں،
اور آپ کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں